اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 26 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی سورت میں یہ ذکر کیا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں کیونکہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، تو بڑی جاندار ہے، اس لیے جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے اور عید کا دن بھی نصیحت کا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ظہر کی نماز ختم کر کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی کیونکہ یہ نصیحت کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی پادری کو دیکھا جو عیسائیوں کے عبادت گزار ہوتے ہیں، راہب، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو رو پڑے اور پھر آپ نے یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، کیونکہ یہ عبادت بھی کر رہا ہے اور تھک بھی رہا ہے، لیکن اس کے عمل کا اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ توحید پر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ دیکھیں اس میں ہر وہ طبقہ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اور ایسے عمل کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے، تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بدعات ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی دنیا میں خود کو تھکایا، عبادت کر کر کے اس کا رزلٹ 0 میں نہیں بلکہ مائنس میں نکلے گا قیامت والے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے ہوئے سے۔ یعنی جب دوزخ کی آگ کی گرمی سے ان کو پیاس لگے گی تو بے اختیار پیاس پکار اٹھیں گے، تو تب ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے ہونٹ کباب ہو جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، نہیں ہے ان کے پاس کھانا مگر جھاڑ کانٹوں والا، یعنی ان کو کھانا ایک ایسا دیا جائے گا جب ان کو بھوک لگے گی تو ایک جھاڑ دار بدبودار کھانا ان کو دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گا اور نہ کام آئے بھوک میں۔ یعنی انسان دنیا میں کھانا کس لیے کھاتا ہے؟ یا تو صحت کے لیے یا پھر بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان کو جو کھانا دیا جائے گا دوزخیوں کو، نہ تو اس سے انسان کو صحت ملے گی اور نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا بیان کر رہا ہے۔ لِسَعْیِہَا رَاضِیَةٌ، اپنی کمائی سے راضی،
فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں، یعنی اپنی کمائی جو انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اونچے باغ ہیں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنتے اس میں بکواس، یعنی ایسی کوئی بات جنت میں نہیں سنیں گے جس سے انسان کو سننے میں کوفت محسوس ہو۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہتا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے سامنے چھپے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے، یعنی قالین بچھے ہوئے۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا بیان کر کے آگے جنتیوں کا بیان کر کے آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں؟ یعنی صرف ایک اونٹ پر ہی غور کر لو کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خود سے نہیں بنا بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے، کیونکہ اونٹ ریگستان کا جانور ہے، اور یہ جو اونٹ ہے اس کے اندر اتنی خاصیت ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خاصیات رکھی ہیں۔ ایک خصوصیات تو اس کی یہ ہے کہ یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے یہ سفر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ پانی جب پیتا ہے تو وہ اپنے اندر پانی کو سٹور کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ اس کے اندر ریت نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، اس کی کوہان کیسے بنائی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان پر کہ کیسا اس کو بلند کیا، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں پر کہ کیسے گاڑ دیے، یعنی کھڑے کر دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر کہ کیسے صاف بچھائی ہے۔ اب دیکھیں یہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کا کاروبار، تجارت، یا کہ یہ پھر لوٹ مار کے لیے بھی وہ سفر کرتے تھے، تجارتی سفر یا غارت گری کا سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں۔ تو کیا شکل نظر آ رہی ہے، آپ خود دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ پر بیٹھا ہے کہ وہ اونٹ کی خوبیاں جان لے، اس کے بعد وہ جب اونٹ پر بیٹھا سفر کر رہا ہوگا تو سامنے اس کو یا دائیں بائیں اس کو پہاڑ نظر آئیں گے، اوپر اس کو آسمان نظر آئے گا، نیچے اس کو زمین نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اونٹ کیسے بنائے، اور آسمان کی طرف کہ اس کو بلند کیسے کیا، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر کہ کیسی بچھائی ہے۔ لیکن اس سے مراد صرف 4 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، سو تو سمجھائے جا، تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک حق بات پہنچانا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک حق بات پہنچانا، ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے، صرف بات پہنچانی ہے۔ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو جائیں دوزخ میں۔ آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے، نہ کہ ان سے منوانا۔ آگے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ،
تو نہیں ہے ان پر داروغہ، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ مانو، نہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، یہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو جائیں دوزخ میں۔ الا من تولی و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب کرے گا اس پر اللہ وہ بڑا عذاب۔ یعنی اس کے باوجود، نصیحت کے باوجود، اس قرآن پاک کے باوجود، پیغمبروں کے باوجود، وہ اگر ہدایت پر نہیں آتا اور اس کے بعد اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی اور منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اِنَّ عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہمارے پاس ہے ان کو پھر آنا، یعنی کہاں جائیں گے؟ کیا وہ بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس پھر لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو زندہ اٹھا کھڑا کرے گا اور پھر ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارا ذمہ ہے ان سے حساب لینا، یعنی پھر ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ تھی سورۃ الغاشیہ کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔